پہ متاثرین جو ہیں عدالت کی طرف دیکھتے تھے، اور عدالت ان کے لیے ایک واحد آس اور امید کا ذریعہ تھی۔ انفارچونیٹلی پچھلے کچھ دہائیوں سے، میں یہ نہیں کہتی کہ چند سالوں سے، چند دہائیوں سے یہ عدالتی جو رویے تھے، جو عدالتی فیصلے تھے، یا جو ہم سنا کرتے تھے کہ ججز نہیں بولا کرتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا، میڈیا نے دیکھا کہ ان عدالتوں میں فیصلے نہیں بولے، ججز بولتے رہے اور اپنی اپنی سیاسی وابستگیوں کا اظہار کرتے رہے، اپنی اپنی خواہشات ریفلیکٹ کرتے رہے، اور پاکستان کی سیاست کے اندر ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ یہاں فیصلے لیتے رہے، اور قانون کا جنازہ جو ہے وہ شارع دستور پہ ہر روز سر عام اٹھتا رہا، اور فخریہ پیشکش کے طور پہ وہ تمام آئین کے رکھوالے جو تھے وہ آئین کا قتل عام کرتے رہے۔ اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ پولیٹیسائز ہو جائے، جب اس کے اندر بیٹھے افراد جو ہیں وہ آئین کی کتاب کی بجائے وہ لوگوں کے سینٹیمنٹس اور ایموشنز کو دیکھ کے فیس بک، سوشل میڈیا کے اندر اپنے ویوز، لائکنگ اور ٹرینڈ بنانے کے لیے ایسی ایسی سٹیٹمنٹس عدالتوں میں دیں گے تو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس ملک کے اندر جو جمہوری سوچ اور جمہوری رویے ہیں یقیناً وہ بند گلی میں جاتے ہیں۔ تو یہ ایک 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ نہ صرف جمہوری بالادستی ہے بلکہ حقیقتاً جمہوری بالادستی ہی آئین کی سرپرستی ہے، اور طاقت کے توازن کے نام پہ جو سیاست جو ہے عدم توازن کا شکار ہوئی تھی، اور جو قدغنیں لگائی گئیں اس سیاست کو بھی اب جمہوری پٹڑی پہ ہموار کرنے میں یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس آئینی ترمیم نے ایک مغرور کا غرور بھی سرنگو کیا، ہاک میں ملایا، اور مقننہ نے جس جمہوری بالادستی سے سیاسی فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک اہم پیش رفت اور ایک اہم قدم بڑھایا، یہ یقیناً ملک سے کھلواڑ کرنے والے 9 مئی کے ہدایت کار، 9 مئی کے پروڈیوسر، 9 مئی کے اداکار اور اس کے ساتھ جڑے سارے سہولت کاروں کے لیے یہ نیک شگون نہیں ہے، کیونکہ سیاسی فتنے کے ساتھ جڑا جو ملک دشمن ایجنڈا پوری قوم نے دیکھا، ایک طرف پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ نیگیٹو پرسیپشن تھا کہ یہ ملک دہشت گردی کا شکار ہے، یہاں انسرٹینٹی ہے، یہاں انریسٹ ہے، یہاں سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس صورتحال کے اندر پاکستان کی اس امیج کو بلڈ کرنے کے لیے، اس ٹرو فیس آف پاکستان کو انٹرنیشنلی مارکیٹ کرنے کے لیے جو ہماری شنگھائی تعاون کانفرنس جو تھی SCO، اس کا انعقاد خطرے میں ڈالنے کے لیے جو پاپڑ بیلے گئے، چائنا کے پرائم منسٹر کو پاکستان میں آنے سے روکنے کے لیے جس طرح کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، اور جس طرح پاکستان کے معاشی محاذ پہ آگے بڑھنے کے عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے بین الاقوامی ایجنڈے پہ جو دھرنے، ٹکراؤ، تصادم، مار دھاڑ، گالی گلوچ
اور گراؤ جلاؤ کی سوچ کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ دن چنیں گے۔ جمہوریت کے اندر احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت کے اندر اختلاف رائے رکھنا جمہوریت کی پہلی نرسری کا ایک سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن اس اختلاف رائے کو جس طرح ذاتی اناد اور دشمنی میں بدل دیا گیا، اور جس قسم کی سیاست پاکستان میں پروان چڑھائی گئی، اور جس طرح سے سیکیورٹی اداروں کو گالم گلوچ بریگیڈ نے اپنی زد میں لیا، یہ سب کچھ کرنے کے لیے جس طرح کا سرکاری وسائل کا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ذریعے استعمال ہوا، یہ نہ صرف قابل مذمت ہے، بلکہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نظام بدلنے آئے ہیں، ہم ریفارمز کرنے آئے ہیں، یہ وہ ریفارمز تھیں جو 2/3 اکثریت ہوتے ہوئے اس وقت کی حکومت کو کرنی چاہیے تھی۔ ان ریفارمز کے ذریعے آپ کو لیگل ریفارمز، آپ کو اکنامیکل ریفارمز، آپ کو جوڈیشل ریفارمز، آپ کو اوورال جو سوشل ریفارمز اس ملک میں چاہیے تھی، وہ ہمارا وہ ایجنڈا جو تھا وہ پایا تکمیل تک ہم نہ پہنچا سکے۔ اور اگر آج کوئی اس کو آگے لے کے چل رہا ہے اور اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے ایک کنسنسس ایوالو ہوا ہے، سیاست کے اندر کوئی بند گلی نہیں ہوتی، سیاست کے اندر ہمیشہ آپ کے پبلک انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کے نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے۔ قوم پاکستان پارٹی نے اس پوری جمہوری سٹرگل اور پروسیس کے اندر اپنے جو آئینی اور قانونی اور جمہوری ذمہ داریاں تھیں ان کو ادا کیا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، یہاں شخصیات پرستی اور پوجا کر کے جو لیڈرز کو، سیاسی لیڈرز کو، کوئی مرشد کے نام پہ گمراہ ہو گیا، کوئی جو ہے لیڈر کو لیڈر نہیں رہنے دیا، اس کو نعوذ باللہ کوئی آسمانی مخلوق کا درجہ دے دیا گیا۔ اس زمین کے اندر بسنے والا، اس یہاں ہر فرد جو ہے وہ سیاست کے اندر ہو یا سیاست سے باہر ہو، وہ غلطیوں کا پتلا ہے۔ فرشتے آسمانوں پہ بستے ہیں، اور جنہوں نے ایک قیدی کو فرشتے کے روپ میں اس قوم پہ مسلط کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ ہر عیب، ہر گناہ، ہر غلطی سے پاک ہے، وہ گمراہ ذہن جو تھے ان کے لیے کل کا جو تہوار تھا، اتوار تھا، وہ ایک قومی تہوار کا روپ دھار گیا، اور اس اتوار نے قومی تہوار کے طور پہ جس طرح سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے جس عزم کا اظہار کیا۔ دیکھیے، حکومتیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، حکومتیں جس ایجنڈے کے ساتھ آتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% اس پہ عمل پیرا ہو جائے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے چوائسز کیا ہیں، آپشنز کیا ہیں، اور اس ملک کو آپ نے ہر حال میں اون کرنا ہے۔ یہ آپ کا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ ریاست ہے تو سیاست ہے، اور جو سیاسی فتنے جو ہیں جنہوں نے ریاست کو داغدار کر کے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی، کل پارلیمنٹ نے اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے کہ ریاست اور سیاست کو ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے جو قومی شناخت، وقار اور قومی سلامتی ہے، اسے ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرنا ہے، اسے ایک دوسرے کی طاقت بننا ہے۔ اور خاص طور پہ میڈیا کو میں خراج تحسین پیش کروں گی کہ سیاسی فتنوں کے ساتھ جس طریقے سے قومی تشخص اور وقار کو آپ نے پرائرٹی دیتے ہوئے سیاسی فتنوں کی زد میں ہے میڈیا بھی، کیونکہ جو ان کی خواہشات کے برعکس جاتا ہے،
جو ان کے دل کی ببتا بیان نہیں کرتا، جو حقائق قوم کے سامنے لاتا ہے، اس کو جس طریقے سے ٹارگٹ کر کے ملائن کیا جا رہا ہے، میں اس سوچ کی بھی مذمت کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان کا اس وقت جو ہے معاشی محاذ پہ جو امیج بلڈنگ ہوئی، جو بین الاقوامی لیڈرشپ کے پاکستان آنے سے کو یہ میسج کیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی کا چیلنج اس طرح سے درپیش نہیں ہے۔ ہاں، کچھ شرپسند قوتیں کچھ خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان کو کسی مخصوص مقاصد کے لیے